السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر دیکھیں گے پایابھوت ساکشرتا اور سنکھیا گیان کے اوپر 5 مارچ 2025 کو جو سرکولر آیا تھا اس سے متعلق کون کون سی باتیں اس میں شامل ہے، اس کی معلومات ہم لوگ حاصل کریں گے۔ اور یہاں پر ہم لوگ اردو میں میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر سرکولر کو میں یہاں اردو میں کر دیا ہوں تاکہ تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو مہاراشٹر شاشن شالیہ شکشن و کریڈا وبھاگ کے ذریعے جو آیا ہے سرکولر، اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے ریاست میں تعلیمی معیار کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف تعلیمی پروگراموں کو نافذ کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح بنیادی خواندگی اور عادات کا علم اس مہم کو نافذ کیا گیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق 2026-27 تک پرائمری سطح پر بنیادی لسانی اور ریاضی کی مہارتوں کے حصول کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ پرائمری اسکولوں میں بنیادی خواندگی اور عادات کا حصول تعلیمی نظام کی اولین ترجیح ہوگی، یعنی بنیادی پڑھنا لکھنا اور ریاضی پہلے سے ہی حاصل کر لیے جائے تو باقی پالیسی طلبہ کے لیے کارآمد ہوگی۔ اس طریقے کی باتیں یہاں پر دی گئی ہے سرکولر میں۔ آگے ہے یہاں پر، اس وجہ سے تمام طلبہ کے لیے بنیادی خواندگی اور عادات کا علم، جسے ہم لوگ FLN کہتے ہیں، فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، کے حصول کے لیے ایک فوری مہم کو ریاست میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہم میں طلبہ، والدین، اسکول، اساتذہ، سماج اور حکومتی نظام سبھی ریاست کے تمام طلبہ کے مستقبل کی تعلیم کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے پہل کرتے ہیں۔ نیز ریاست کے اسکولوں میں طلبہ کی تعلیمی ترقی کے حالت میں تبدیلی لانے کے لیے ہدفی کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ASER اور NAS قومی اور ریاستی سطح کی سروے رپورٹ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر نپن بھارت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیشنل انیشیٹو فار پروفیشینسی ان ریڈنگ وتھ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیومریسی نے ایک ہدف مقرر کیا ہے کہ حکومت ہند کے تحت ہر طالب علم 2026-27 تک جماعت دوم تک بنیادی خواندگی اور عادات کا علم حاصل کر لے گا۔ اس کے مطابق ان طلبہ کو مناسب موقع فراہم کرنا ضروری ہے جنہوں نے کلاس دوم میں متوقع تعلیمی قابلیت حاصل نہیں کی ہے، لہٰذا حوالہ نمبر 2 اور 3 کے مقصد کو پورا کرنے میں نپن مہاراشٹر ابھیان کے تحت ایکشن پروگرام کو نافذ کرنے کا معاملہ حکومت کے زیر غور تھا۔ یعنی مہاراشٹر میں نپن مہاراشٹر ایک ابھیان جو ہے تو شروع کیا جا رہا ہے۔ حکومتی فیصلہ کیا کیا گیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ریاست میں 2 سے 5ویں جماعت کے اسکولی طلبہ کی مطالعے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نپن مہاراشٹر ابھیان اور اس کے تحت پیش کیے گئے ایکشن پروگرام کو منظوری دی جا رہی ہے۔ نپن مہاراشٹر ایکشن پروگرام کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کلاس میں 100% طلبہ سے 100% تعلیمی قابلیت حاصل کرنے کی امید ہے، لیکن بے قابو حالات ہونے کی صورت میں اس مہم کے تحت پیش کیے جانے والے ایکشن پروگرام میں 2 سے 5ویں ہر جماعت کے کم از کم 75% طلبہ کا تعلیمی قابلیتوں کو حاصل کرنا مقصد ہے، جو اس ایکشن پروگرام کے تحت متوقع ہیں۔ یعنی یہاں پر کم سے کم 75% طلبہ، اگر حالات صحیح نہیں ہیں تو 75% طلبہ جو ہے تو اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ ایکشن پروگرام کا دائرہ کار، کہ ایکشن پروگرام کا دائرہ کار کیا ہے۔ تو اس کے اندر ہے پہلا یہاں پر الف، مذکورہ ایکشن پروگرام ریاست میں سیلف فائنانسنگ اور غیر امداد یافتہ اسکولوں اور اکائیوں کو چھوڑ کر انتظامیہ کے تمام ذرائع پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ 2 سے 5ویں جماعت کے طلبہ پر لاگو ہوگا۔ جماعت ششم تا ہشتم کے طلبہ اور اساتذہ رضاکارانہ بنیادوں پر اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس بات کو یہاں پر غور کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے، طلبہ کی پہلی زبان اور ریاضی کے مضامین کے لیے اس ایکشن پروگرام میں جو متوقع سیکھنے کی صلاحیتوں کو درج کیا گیا ہے، ان کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ یعنی ہماری اردو زبان اور ریاضی، ان دونوں کی باتیں ہو رہی ہے اردو میڈیم کے لیے۔ اس ایکشن پروگرام کے تحت متوقع سیکھنے کی صلاحیتوں کا ذکر ضمیمہ نمبر 1 اور 3 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایکشن پروگرام کا دورانیہ، یعنی اس کی مدت کتنی رہے گی۔ تو اس ایکشن پروگرام کی نفاذ کی مدت 5 مارچ 2025 سے 30 جون 2025 تک ہوگی۔ اس ڈیٹ کو بھی یاد رکھنا ہے ہمیں، 30 جون تک ہے۔
اس کے لیے اس بات کی تصدیق کی جانی چاہیے کہ کلاس کے تمام طلبہ تجویز کردہ مہارتوں میں متوقع سیکھنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ متعلقہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسکول کے اوقات میں ایسے اقدامات کریں تاکہ طلبہ اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق اس طرح کی صلاحیتوں کو حاصل کر سکے، اور اگر اسکول کے اوقات سے باہر وقت کا استعمال اور چھٹیوں کے دورانیے کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہو تو متعلقہ اسکول کے پرنسپل، اساتذہ اور والدین اس وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ پرنسپل کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اساتذہ کو ضرورت کے مطابق تمام تعلیمی تعاون حاصل ہو۔ اب تعطیلات کے دوران مشق کریں۔ اس پروگرام کی مدت کے دوران تعطیلات آ رہی ہے، جیسے کہ مئی کا ویکیشن آ رہا ہے۔ اس وقت پڑھائی میں پیچھے رہ جانے والے بچوں کے ساتھ ساتھ مطالعے کی متوقع صلاحیت حاصل کرنے والے بچوں کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مختلف آن لائن یا آف لائن تعلیم کے ذریعے اپنی سطح پر رابطے میں رہے اور منصوبہ بندی کرے کہ مطالعے کا تسلسل برقرار رہے گا۔ گفتگو اور رہنمائی فراہم کی جائے گی تاکہ پڑھے گئے مواد کو بھول نہ سکے اور اس ایکشن پروگرام کے متوقع ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا دیا ہے چھٹے کے اندر، ایکشن پروگرام کے نفاذ کی مائکرو پلاننگ، یعنی باریک بینی سے ہمیں پلاننگ بھی کرنا ہے۔ اس میں پہلا دیا گیا یہاں پر اساتذہ کو اس ایکشن پروگرام کے تحت متوقع مطالعے کی صلاحیتوں یعنی پڑھنے کی صلاحیتوں کی سطح کے مطابق طلبہ کی تصدیق کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا ان کے طلبہ نے اس ایکشن پروگرام کے لیے تجویز کردہ متوقع مطالعے کی صلاحیتیں یعنی پڑھنے کی صلاحیتیں حاصل کی ہے یا نہیں۔ مطالعے کی اہلیت کی تصدیق کی سطح کا نمونہ ضمیمہ نمبر 2 اور 4 میں بتایا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا۔ اس کے مطابق طلبہ کو جو متوقع مطالعے کی صلاحیت حاصل نہیں کرتے ہیں انہیں اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اپنے طلبہ کی قابلیت کے لحاظ سے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے پروگرام تیار کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بے ہے، ان طلبہ کے لیے وقتاً فوقتاً الگ الگ گروپ بنائے جائے جو اس ایکشن پروگرام کے لیے متوقع مطالعے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کے لیے مسلسل مطالعے کے کام کے لیے ایک منصوبہ بنایا جائے، یعنی پڑھنے کے لیے ان کا ایک منصوبہ بنایا جائے۔ اب جیم ہے، ہر طالب علم کی مطالعے کی صلاحیت کے مطابق طلبہ کے الگ الگ گروپ بنائے جائے، ہر گروپ کے لیے ضروریات کی نشاندہی کرے اور مواد فراہم کرے، جیسے تدریسی وسائل، مطالعے کے وسائل، الفاظ کے کارڈ، تصویری اشیاء وغیرہ وغیرہ۔ گروپ اور مطالعے کا شیڈول طے کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پر دال ہے، اس کے اندر جیسے ہی طلبہ اس ایکشن پروگرام کے لیے متوقع سیکھنے کی صلاحیتوں کو حاصل کرتے ہیں ایک پیش رفت رپورٹ ریڈنگ اینڈ نیومریسی پروگرام میں پیش کی جانی چاہیے، یعنی ایک پروگرام لینا چاہیے جس میں ان طلبہ کی پیش رفت کو دکھایا جائے جنہوں نے اس ایکشن پروگرام کے لیے قابل اعتماد طریقے سے متوقع پیش رفت حاصل کی ہے، یعنی جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ گیا ہے ان کے لیے ایک پروگرام رکھا جائے اور اس پروگرام میں ان کو سامنے پیش کیا جائے۔ اس میں ذال ہے، 30 جون 2025 تک ہر استاد اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جماعت دوم سے پنجم جماعت کے کم از کم 75% طلبہ اس ایکشن پروگرام کے تحت متوقع تعلیمی قابلیتیں حاصل کریں۔ اس ایکشن پروگرام کے نفاذ کے لیے جو اساتذہ جماعت دوم سے پنجم جماعت کے طلبہ کو باقاعدگی سے پڑھاتے ہیں ہر جماعت کے لیے انہیں پرنسپل خصوصی حکم کے ذریعے مقرر کریں۔ اس ایکشن پروگرام کے تحت اساتذہ کو اپنی کلاس کی متوقع سیکھنے کی سطح کو ظاہر کرنا چاہیے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے، الف ہے اس کے اندر، ایکشن پروگرام کے آغاز میں ہی تمام طلبہ اور ان کو تدریس کرنے والے معلم کا اندراج VSK ودیا سمیکشا مرکز میں پرنسپل کے ذریعے آن لائن کیا جائے گا، اس بات کو بھی دھیان دیں گے۔ اس کے بعد بے، 5 مارچ کی پہلی مطالعاتی قابلیت کی تصدیق کا ریکارڈ اس ایکشن پروگرام کے لیے طالب علم کے حساب سے اور متوقع سطح کے لحاظ سے مطالعے کی قابلیت جیسا کہ ضمیمہ نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں بتایا گیا ہے اساتذہ کے ذریعے فراہم کردہ ویب سائٹ بوٹ VSK پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا آگے ایک ویڈیو میں کہ کیسے فل کرنا ہے۔ جن طلبہ نے 30 جون 2025 تک اس ایکشن پروگرام کے تحت مطالعے کی متوقع آخری سطح حاصل کر لی ہے، ان مضامین میں داخل ہونے کے بعد انہیں مزید اندراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بچے حاصل کر لیں گے ان لوگوں کا یہاں پر اندراج ضروری ہے۔ آخری سطح پر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا اندراج یہاں پر ہمیں کرنا ہے۔ آگے ہے
وہ طلبہ جنہوں نے مطالعے کی متوقع آخری سطح حاصل نہیں کی ہے انہیں مندرجہ ذیل تاریخوں پر مندرجہ بالا ویب سائٹ چیٹ بوٹ پر رجسٹر ہونا چاہیے۔ جنہوں نے حاصل نہیں بھی کیے تو ان کا بھی یہاں پر رہے گا، جیسے 20 مارچ، 5 اپریل، 5 مئی، 20 مئی، 15 جون اور 30 جون 2025 کو تمام اسکول مرکز، بیٹ، تعلقہ اور ضلع وار کے لیے کلاس اسکول کے اعداد و شمار کا اعلان کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر وہ طلبہ جنہوں نے مطالعے کی متوقع آخری سطح حاصل نہیں کی ہے انہیں مندرجہ ذیل تاریخوں پر مندرجہ بالا ویب سائٹ بورڈ پر رجسٹر ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا یہ جو تاریخیں دی گئی ہے آپ لوگوں کو یاد رکھو، 20 مارچ ہے، 5 اپریل ہے، 20 اپریل ہے، 5 مئی ہے، 20 مئی ہے، ان تاریخوں پر بھی ہمیں ان طلباء کا رجسٹر کرنا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہوتا جائے گا بچوں کی سطح حاصل ہوتی جائے گی ویسے ہی جو ہے تو ہمیں یہاں پر ان کا رجسٹریشن کرنا رہے گا۔ اور اوپر یہاں پر دیا گیا ہے جن طلباء نے 30 جون 2025 تک اس ایکشن پروگرام کے تحت مطالعے کی متوقع آخری سطح حاصل کر لی ہے، ان مضامین میں داخل ہونے کے بعد انہیں مزید اندراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی 30 جون تک پہلے اگر انہوں نے حاصل کر لیے تو بار بار ان کا اندراج وہاں پر نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے حاصل نہیں کیے ہیں ان کی ان تاریخوں میں ہمیں فل کرنا رہے گی، جو بھی ان کے استر رہیں گے، کتنے استر انہوں نے پراپت کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، اس کے حساب سے۔ ایکشن پروگرام شروع کرنے کے بعد اساتذہ کو چاہیے کہ اپنی کلاس میں طلباء کا جائزہ لے۔ 30 جون تک جب طلباء اس ایکشن پروگرام کے لیے متوقع صلاحیتیں حاصل کر چکے ہو تو ودیا سمیکشا کیندر کے ذریعے فراہم کردہ ویب سائٹ چیٹ بوٹ جو بھی ہے اس ایکشن پروگرام کے مقاصد کی تکمیل کا اندراج کرے۔ بات وہی ہے کہ 30 جون تک ہمارے پاس وقت ہے اور اس کے اندر ہمیں حاصل کرنا ہے اور ان کا اندراج کرنا ہے۔ اساتذہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ طلباء کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں کوئی غلط معلومات نہیں بھری گئی ہے۔ مئی میں تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اپریل میں ہی ان مقاصد کی تکمیل کی جلد بازی میں اعلان نہ کیا جائے۔ مقاصد کی تکمیل کا اعلان ابھی نہ بھی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ طلباء بھی سیکھ رہے ہیں اور مئی کا ویکیشن ہونے والا ہے، تو مئی کے بعد بھی اگر ہم لوگ کریں گے تو بہتر رہے گا۔ یہ خیال رکھا جائے کہ ایک بار ترقی دیے جانے کے بعد ایسے طلباء دوبارہ پچھلے مرحلے میں نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے انہیں زیادہ استر پر پہنچا دیا ہے اور آگے ہم لوگ انہیں کم استر پر پہنچا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک استر پر اگر بچہ پہنچ گیا تو آگے جو ہے تو اس سے آگے والے استر پر پہنچے گا۔ اساتذہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ طلباء باقاعدگی سے مشق کرے تاکہ حاصل کردہ مطالعے کی مہارتیں برقرار رہیں۔ 8واں یہاں پر حتمی تشخیص آخری، ہر ایک کلاس جس کا خود اساتذہ نے اعلان کیا ہے اس ایکشن پروگرام کے لیے مطالعے کی متوقع سطح کو حاصل کر لیا ہے، اس کا فوری طور پر نگرانی کے لیے وزٹ کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء، اساتذہ اور اسکول کی تعریف کی جا سکے۔ ودیا سمیکشا مرکز کے ذریعے فراہم کردہ جو بورڈ ہے اس کے ذریعے رپورٹ کا اندراج ہونا چاہیے۔ ایسی تمام وزٹ 15 جولائی تک مکمل ہونا چاہیے، یعنی 15 جولائی تک وزٹیں ہوگی۔ اس کے بعد غیر حاضر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اگلے دن یا اس دن جب ایسے طلباء اسکول میں حاضر ہوتے ہیں ان سے ملاقات کی جائے۔ پرنسپل کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اساتذہ ایسے طلباء کی حاضری کی اطلاع متعلقہ نگراں نظام کو دے، یعنی اگر کوئی وزٹ کے لیے آتا ہے تو وہ اگر طلباء نہیں ملتے ہیں تو بعد میں وزٹ میں ان طلباء کو دیکھے گا۔ اساتذہ کو طلباء کے سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس ایکشن پروگرام کی مدت کے بعد بھی اسکول اور جماعت میں ان مسائل پر شعوری طور پر غور کیا جائے گا، اس نقطے کو بھی دھیان میں دیں گے۔ ودیا سمیکشا کیندر کے ویب سائٹ پر متعلقہ ٹیچر نے طلباء کے سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں خود مکمل ہونے کا اندراج نہیں کیا ہو تو اس ایکشن پروگرام کے علاوہ مقامی ریاستی سطح پر کسی بھی دوسری سرگرمی کا مقصد اس ایکشن پروگرام کے مطلوبہ مقاصد سے اوپر ہے، اس کلاس میں لاگو نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی ایسا کوئی پروگرام نہیں لاگو کیا جائے گا جو بچوں کے سیکھنے کی صلاحیت کے اوپر ہو۔ جب تک بچہ ان صلاحیتوں پر نہیں پہنچ جاتا وہ آگے کی صلاحیتیں بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے دوسرے کوئی پروگرام وہاں پر نہ لیے جائے، اس طریقے سے اس بات کو بتایا گیا ہے۔ 9واں عوامی شرکت اور سماجی آڈٹ، مذکورہ ایکشن پروگرام کی مدت کے دوران گاؤں کی سطح پر ہر 15 دن بعد مطالعے اور اعداد کو گننا، یعنی اعداد کا علم، پروگرام ریاستی سطح کی طرف سے مقرر کردہ تاریخوں پر منعقد کیا جانا چاہیے۔ جو آگے تاریخیں دی گئی ہیں ان تاریخوں پر منعقد کیا جانا چاہیے پروگرام گاؤں کے اندر۔ اس میں گاؤں کے شہریوں، والدین کو مدعو کیا جائے۔ شہری علاقوں میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی یا والدین اساتذہ کے اجلاسوں میں اس طرح کے پڑھنے اور گنتی کے پروگراموں کا اہتمام کریں۔
ایسے پروگرام 30 مارچ 2025 کے بعد لیے جانا چاہیے۔ اگر کسی کلاس نے مطالعے کی مطلوبہ سطح حاصل کر لی ہے تو 30/3/2025 سے پہلے بھی ایسے پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ 1 مئی 2025 کو گرام سبھا میں مطالعہ اور اعداد کو گننا پر ایک پریزنٹیشن کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پرنسپل کو ہر بار رپورٹ پیش کرنی چاہیے کہ اس اقدام کے تحت طلبہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے گاؤں کے سیوکوں کی مدد لیں۔ اس کے بعد ہے بے چاوڑی واچن، مطالعے اور اعداد کو گننا کے پروگرام میں ان طلبہ کو پڑھنے اور گننے کے لیے کام دیا جائے جنہوں نے اس ایکشن پروگرام کے لیے متوقع مطالعے کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ باقی طلبہ کس سطح پر ہیں صرف اس کے شماریاتی رپورٹ پیش کی جائے۔ اگلی مرتبہ ان طلبہ کو بلایا جائے جنہوں نے اس ایکشن پروگرام کے لیے متوقع مطالعے کی صلاحیت حاصل کی ہو۔ اس کے لیے چوک بورڈ ضرورت کے مطابق پنڈال پر دستیاب کرائے جائیں۔ ایسے طلبہ کو تھوڑا سا انعام دینے کی کوشش کریں۔ جن طلبہ نے سیکھنے کی متوقع صلاحیت حاصل نہیں کی ہے انہیں سب کے سامنے ریاضی کرنے یا پڑھنے کے لیے نہیں کہا جانا چاہیے۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انتظامات کیے جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلبہ مایوس نہ ہو۔ پرنسپل کو ذاتی طور پر مذکورہ بالا تمام معاملات کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس ایکشن پروگرام کی کامیابی کے لیے علاقے میں آمادہ اور تعلیم یافتہ رضاکاروں کی مدد لینے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر 10واں ہے، اس موضوع پر معیاری مواد اور تربیت پہلے ہی اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ مہاراشٹر پونے کے ذریعے فراہم کی گئی ہے، جیسے ویڈیوز، ورک بک وغیرہ۔ اس کے علاوہ مطالعے سروے موضوع کے لحاظ سے اور مطالعے کے نتائج کے لحاظ سے ٹولز کونسل کی ویب سائٹ پر خصوصی دستیاب ہے۔ مہاراشٹر ایکشن پروگرام کے تحت دستیاب کرائے جا رہے ہیں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ آیا مذکورہ بالا صلاحیتیں حاصل کر لی گئی ہیں، یعنی مواد بہت کچھ گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے۔ بے تربیت کے اس سلسلے میں توجہ مطالعے کے عمل کا انتظام اس بات پر ہے۔ اگر تمام طلبہ ایک خاص رفتار سے نہیں سیکھتے تو اساتذہ کو وقت کی منصوبہ بندی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کو اس تربیت سے مختلف طریقے سے اپنے وقت کا انتظام کرنے کے لیے درجہ ذیل 6 اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ کون کون سے اقدامات وہ کر سکتا ہے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ طلبہ کو خود سیکھنے کی ترغیب دینا، طلبہ کو سیکھنے کے لیے چیلنج کرنا، مطالعے کی سرگرمیاں، طلبہ کی جستجو کی فطرت کا احترام، طلبہ کی تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال، طلبہ کے سیکھنے کی رفتار کو بڑھانے کے لیے کلاس روم میں پڑھانا کیوں اساتذہ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے، اساتذہ کے بارے میں دیا گیا یہاں پر۔ اس لیے طریقوں اور مواد کے استعمال کے علاوہ اساتذہ کو ہمیشہ یہ جاننے کی آزادی ہوگی کہ ان کلاسوں میں کون سے طلبہ متوقع صلاحیتوں میں پیچھے ہیں، طلبہ کے پیچھے رہنے کی کیا وجوہات ہے اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہر طالب علم کی ضرورت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے استاد کو طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے ریکارڈ بھی مناسب الفاظ میں رکھنا چاہیے۔ جو کام اساتذہ کرے گا ان کی ترقی کرنے کے لیے وہ تمام چیزوں کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ نمبر 11 ہے اساتذہ اور اسکولوں کے لیے تعریف۔ جو اسکول اور اساتذہ مقررہ مدت کے اندر اس ایکشن پروگرام کے لیے مطالعے کی متوقع صلاحیت کو حاصل کریں گے انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فیلڈ افسران کو بھی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ بے ان اساتذہ اور اسکولوں پر خصوصی انتظامی اور تعلیمی توجہ دی جائے گی جو مقررہ مدت کے اندر متوقع اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے، اس بات کو دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جیم، اگر کوئی طالب علم ایکشن پروگرام کی مدت کے دوران اسکول میں شامل ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوتا ہے تو اسے اس ایکشن پروگرام کا حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں اسکول میں نئے داخلوں کو روکا نہ جائے۔ ٹیچنگ کونسل تدریسی انجمن، اس عملی پروگرام کے مطابق مارچ، اپریل، مئی اور جون میں مرکزی سطح کے تعلیمی کونسلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے، جیسے کہ مطالعے کی سطح، عملی پروگرام کا طریقہ کار، مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں، مقاصد حاصل کرنے والے اساتذہ کے تجربات کی داستان، منصوبہ بند سرگرمیاں، اختراعی پہلو، مواد کا استعمال، اساتذہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل وغیرہ، ان تمام باتوں پر غور کیا جائے گا۔ اسکول کا دورہ، نگران نظام کو اس عرصے کے دوران اسکولوں کا دورہ کرتے ہوئے بنیادی طور پر مسائل پر توجہ دی جانی چاہیے، جاری کام کا جائزہ لے، رہنمائی کرے اور مدد کرے۔ ذمہ داران عوامل، الف وی ایس کے ودیا سمیکشا کیندر، جماعتوں اور ان کو تدریس کرنے والے اساتذہ کا رجسٹریشن شمارہ نمبر 6 کے احکامات کے تحت کرنا چاہیے۔ طلبہ کے حساب سے کلاسز کا اعلان کرنے کے لیے آن لائن سہولت فراہم کرنا، تصدیق سے متعلق معلومات کو بھرنے کے بعد مختلف پیش رفت اور اسٹیٹس رپورٹس کی تیاری اور اشاعت۔ بے استاد شمارہ نمبر 6 داخلی احکامات کے مطابق اس ایکشن پروگرام کے لیے سیکھنے کی مطلوبہ صلاحیتیں حاصل کرے گا۔
صدر مدرس کے کام: صدر مدرس اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں پروگرام پر تبادلہ خیال کریں، طلبہ اور اساتذہ کی مدد کے لیے اقدامات منصوبہ بندی کریں، پڑھنے اور عددوں کے علم پروگرام میں طلبہ کی پیشکش کی منصوبہ بندی کریں۔ مانیٹرنگ سسٹم اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام طلبہ جماعتوں کے دوران کلاس روم میں پڑھنے اور اعداد کی متوقع مہارتوں کو حاصل کریں اور اسے برقرار رکھیں۔ حالات کے مطابق ضروری مدد فراہم کی جائے۔ ہر ہفتے میں کم سے کم 5 اسکولوں کا دورہ کیا جانا چاہیے جہاں طلبہ متوقع سطح کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہاں اساتذہ کی مشکلات کو سمجھ کر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی مدد کرے۔ اسٹیٹ کونسل ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ مہاراشٹر پونے تمام علاقائی تعلیمی اتھارٹیز اور تمام FLN ضلعی تعلیمی اور تربیتی ادارے ضروری مشق مواد، جادو پٹارا، بنیادی خواندگی اور عددی مہم کے ساتھ طلبہ کے مطالعے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مواد کے استعمال کے بارے میں رہنمائی کی جانی چاہیے۔ کمشنر تعلیم اور تعلیمی کمشنر، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن پرائمری اس ایکشن پروگرام کو سختی سے مقررہ مدت کے اندر کامیابی سے نافذ کرنے کے لیے تمام ماتحت دفاتر اور افسران کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرے۔ اس ویب سائٹ پر آپ لوگ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں www.maharashtra.gov.in کے اوپر آپ جا کر پوری معلومات اور بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر بھرپور کوشش کی ہے کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تمام اساتذہ کو سمجھنے میں مدد مل جائے، اس کے لیے کوشش تھی۔ آپ لوگ مراٹھی کے جو سرکولر ہے اسے بھی پڑھ کر اور بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر سے کچھ ڈاؤٹ ہو تو۔